بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا یونس عن حمید بن ہلال عن ابی صالح ان ابا سعید قال قال النبی. تحویل سند کے بعد وحدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا حمید بن ہلال العدوی قال حدثنا ابو صالح السمان قال رأيت ابا سعید الخدری فی یوم جمعہ. باب ہے یرد المصلی من مر بین یدیہ کہ نمازی اپنے آگے سے گزرنے والے کو روکے گا. حضرت ابو صالح سمان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری جن کا نام سعد ابن مالک کہ میں نے ابو سعید خدری کو جمعے کے دن دیکھا کہ وہ ایک شے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اس شے کو سترا بنائے ہوئے تھے. فاراد شاب من بنی ابی معیط تو بنی ابو معیط میں سے ایک نوجوان نے ارادہ کیا کہ ان یجتاز بین یدی کہ حضرت ابو سعید خدری کے سامنے سے گزرے. فدفع ابو سعید فی صدرہی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے میں کوئی چیز سینے میں ہاتھ مار کر روکا. فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیہ اس نوجوان نے اور طرف گزرنے کا راستہ دیکھا مگر کہیں گنجائش نہ پائی حضرت ابو سعید خدری کے سامنے کے علاوہ. فعادا لیجتاز تو پھر انہوں نے گزرنے کا ارادہ کیا. فدفعه ابو سعید اشد من الاولی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پہلے سے زیادہ سخت طریقے پر روکا. ہاں فرماتے ہیں فنالا من ابی سعد تو ابو سعید خدری سے ناراض ہو گیا. ثم دخل علی مروان پھر مروان کے پاس پہنچ کر اس نے شکایت کی. فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اس کو شکایت تھی وہ ذکر کی. فدخل ابو سعید خلفہ علی مروان تو اس کے پیچھے ابو سعید خدری بھی مروان کے پاس پہنچ گئے. فقال ما لک ولی ابن عقیقہ تو مروان نے کہا تمہارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان کیا ہو گیا. یا ابا سعید اے ابو سعید قال سمعت النبی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس کہ جب کوئی شخص کسی چیز کی طرف سترا بنا لے. فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ پھر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے. فلیدفع تو چاہیے کہ اس شخص کو روکے. فإن ابا اگر وہ شخص نہ مانے فلیقاتلہ تو اس کے ساتھ لڑائی کرے. فإنما هو شیطان اس کیونکہ وہ شخص شیطان ہے. یہ حدیث مبارک آپ نے متن سنا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ گزرنے والے کو نمازی روکے گا. اب یہ گزرنے والا کون شخص تھا تو اس میں روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط تھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن ابن حارث
ابن ہشام تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فمر ابن لمروان ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ مروان کے بیٹے تھے جن کا نام ہے داود ابن مروان ہے نا، اور یہ مروان اس زمانے میں مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، مروان ابن حکم۔ اس نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس کی عمر 8 سال کی تھی، ہاں، اور 63 سال کی عمر میں سن 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ اچھا، اب انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے جب تم سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہو اور پھر بھی کوئی گزرنے کا ارادہ کرے فلیدفع، تو اشارے سے اس کو روکے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے فلیقاتل، تو اس سے قتال کرے۔ اس کی ابھی تشریح کرتا ہوں۔ فإنما ہوا شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، تو یہاں پر فإنما ہوا شیطان یہ تشبیہ سے ہے، ادات تشبیہ معذوف ہے مبالغہ کے لیے، اصل میں انما ہوا کا شیطان، یہ شیطان سے مراد شیطان انس ہے، اور سرکش انسان پر شیطان کا اطلاق یہ شائع اور ضائع ہے۔ اور یا فإنما ہوا شیطان کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کو اس کام پر ابھارا ہے، ہاں۔ چلیے، اور یا مراد ہے فإنما ہوا فعل فعل شیطان، کہ اس نے شیطان والا کام کیا ہے تاکہ مصلی کے دل کو نماز کے خشوع سے الگ کر دے، جیسے شیطان انسان اور انسان کے نفس کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ اس سے چند مسائل مستنبط ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نمازی کو اپنے آگے سترہ قائم کر لینا چاہیے، اور یہ سترہ قائم کرنا امام اعظم کے نزدیک مستحب ہے۔ چلیے، اچھا، دوسرا یہ کہ سترہ ایک انگلی کے برابر موٹا ہو، ہے نا، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کی لمبائی 1 گز کے برابر ہو، بعض علماء کا یہ قول ہے۔ اچھا، ہاں، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فلیدفع سامنے گزرنے والے کو یہ روکے، تو یہ امر فلیدفع یہ امر مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گزرنے والے کو روکنا جب ہے جبکہ نمازی سترہ بنا کر سترہ آگے کھڑا کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر سترہ قائم نہیں کیا تو اسے یہ حق نہیں ہے، ہاں۔ دوسرا یہ کہ نمازی سامنے والے کو گزرنے سے روکے گا اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے، چل کر نہیں۔ اگر وہ گزرنے والا دور ہے تو اس کو اشارے اور تسبیح سے روکے گا، ہاتھ سے نہیں، اس لیے کہ نماز میں چلنے کا فساد اہم ہے گزرنے والے کے فساد سے۔ اب
رہا یہ کہ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے قتال کرے۔ علامہ قاضی عیاض نے فرمایا کہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا مقاتلہ ہتھیار سے یا ایسی چیز سے کہ جو اس کی ہلاکت تک پہنچا دے، یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں عمل قلیل جائز ہے، جب تک کہ چلنا اور یا کوئی ایسی چیز جو کہ عمل کثیر سے متعلق ہو وہ نہ ہو۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ گزرنے والا شیطان کتنا ہے، اس بارے میں کہ وہ مصلی کو اپنے رب کی مناجات سے اس کے دل کو الگ کرتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو دین میں فتنہ پیدا کرے اسے شیطان کہنا جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ اگر کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو حاکم کے سامنے وہ معاملہ پیش کرے، اپنے خصم سے خود انتقام نہ لے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو امر مکروہ، امر ناپسندیدہ ہے، اس کا دفع اسہل فل اسہل کے طور پر ہوگا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ معانی کا اعتبار ہے، اسما کا نہیں، اس لیے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے سے کسی گزرنے والے کا شیطان ہونا یہ محال ہے۔ چلیے اگلا باب دیکھیں، باب اسم الماری بین یدی المصلی۔ یہ باب اس بارے میں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ کتنا ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی النصر مولا عمر بن عبید اللہ عن بسر بن سعید ان زید بن خالد ارسلہ الی ابی جہیم، کہ حضرت زید ابن خالد نے بسر ابن سعید کو ابو جہم کے پاس بھیجا، یسألہ کہ بسر ابن سعید ابو جہم سے معلوم کریں کہ ماذا سمع من رسول اللہ، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے مصلی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ تو ابو جہم نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے ماذا علیہ، کہ اس پر کتنا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیر لہ من ان یمر بین یدیہ، تو اس کے لیے 40 تک ٹھہرے رہنا بہتر ہو مصلی کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ اب ابو نضر کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 40 یومن کا یا 40 شہرن کا یا 40 سنتن کا، کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال اس کو اپنی جگہ ٹھہرے رہنا یہ زیادہ پسند ہو نمازی کے آگے سے گزرنے سے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے۔ اب ایک بات دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے قصدن گزرنے والے کو معلوم ہو جائے تو وہ تمنا کرے کہ قیامت تک ایک بے جان سوکھا ہوا درخت بن جائے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو اسے یہ پسند ہو کہ میری ران ٹوٹ جائے
لیکن مصلی کے آگے سے گزرنا اسے پسند نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو زمین میں دھسنا زیادہ پسند ہو، یہ کعب الاحبار نے کہا کہ اس کو زمین میں دھسنا زیادہ پسند ہو نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ 40 کی تخصیص کیوں ہے، 40 کی، تو علامہ عینی فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان کے اطوار میں ہر طور کا کمال 40 سے ہوتا ہے۔ جیسے 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ رہتا ہے، 40 دن مضغہ رہتا ہے، ایسی انسان کا کمال 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ مذموم ہے، اس کا فاعل مرتکب کبیرہ ہے، اور وعید شدید اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور لو یعلم المار، اگر گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کتنا گناہ ہے تو اس کو ٹھہرے رہنا مناسب ہو، زیادہ پسند ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ اس کے ساتھ خاص ہے کہ جو منہی عنہ کو جانے اور پھر اس کا ارتکاب کرے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خبر واحد۔ اگلا باب دیکھیں، باب استقبال الرجل الرجل وهو یصلی۔ پہلا والا رجل مجرور ہے اس لیے کہ استقبال مصدر کا مضاف الیہ ہے، اور دوسرا رجل منصوب ہے اس لیے کہ وہ مفعول ہے۔ معنی یہ کہ مرد کے سامنے ہونا، یعنی کسی شخص کا نماز پڑھتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف منہ کرنا، دوسرے شخص کی طرف منہ کرنا ہے نا۔ اور نماز پڑھتے ہوئے یہ ترجمہ جب ہوگا جب کہ ہوا یصلی پہلے والے رجل سے حال ہو، اور اگر ہوا یصلی میں ہوا ضمیر کا مرد دوسرا رجل ہو تو معنی ہوگا کسی آدمی کا دوسرے مرد کی طرف منہ کرنا جو مرد کے نماز پڑھ رہا ہے۔ فرق سمجھ گئے؟ پہلی تقدیر پر تو یہ کہ نماز پڑھنے والے شخص کا دوسرے شخص کی طرف منہ کرنا، اور اس تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ رجل ثانی سے حال مانے کہ مرد کا اس مرد کے سامنے منہ کرنا جو کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وَكَرِهَ عثمان أَن يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي، اور حضرت عثمان ابن عفان اس بات کو ناپسند فرماتے تھے، مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف کوئی شخص منہ کرے اس مرد کی طرف جو کہ نماز پڑھ رہا ہے، جو کہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی نمازی کے سامنے منہ کرنا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، ہے نا۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هَذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثابت۔ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے، یہ کراہت اس وقت میں ہے کہ جب کہ رخ کرنے والے نمازی کا دل بٹے، اور اگر اس لیے کہ کراہت کی علت مصلی کو خشوع اور حضور قلب سے روکنے میں ہے، لیکن اگر دل نہ بٹے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کی طرف منہ کرنا اس وقت مکروہ ہے کہ جب کہ اس سے اس کا دل بٹے۔ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ، اور اگر دل نہ بٹے، فَقَدْ قَالَ زید بن ثابت، تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں،
مشہور انصاری صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا ما بالیت ان الرجل لا یقطع صلاۃ الرجل، میں نمازی کی طرف منہ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مرد کی نماز کو قطع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ علت کراہت نمازی کے خشوع اور حضور قلب میں خلل پڑنا ہے، تو اگر خلل پڑے گا تو کراہت ہوگی، اور اگر خلل نہ پڑے تو کراہت نہیں ہے۔ اس پر دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ مرد کی نماز کو قطع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، چلیے روایت دیکھیں، حضرت عامش حدثنا اسماعیل بن خلیل قال حدثنا علی بن مسہر عن العامش عن مسلم یعنی ابن صبح عن مسروق عن عائشہ انه ذکر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة لقد جعلتمونا کلابا۔ مسروق بیان فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات ذکر کی گئی کہ نماز کو کیا کیا چیزیں قطع کر دیتی ہیں، تو لوگوں نے کہا یقطعها الکلب، نماز کو قطع کرتا ہے کلب، کتا، گدھا اور عورت۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا، تم نے تو ہمیں بالکل کتے کی طرح بنا دیا۔ حالانکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور نماز پڑھتے، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور میں حضور کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی تخت پر، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ، تو مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی اور میں یہ نہ پسند کرتی کہ ان استقبلا، کہ میں حضور کے سامنے رہوں، فَأَنْصَلُّ انصلالا، تو میں چپکے سے نکل جاتی۔ اب مطابقت الباب یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین تخت پر لیٹی رہتی اور یہ حضور کے سامنے ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میں حضور کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی تھی۔ تو اب مرد کے سامنے نماز میں عورت ہوئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اور حضور کے خشوع میں کوئی فرق نہ پڑا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کراہت تبھی ہوگی جب کہ دل کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑے، ورنہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ اب ہاں، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ باب یہ تھا کہ مرد کے سامنے مرد ہو اور یہاں پر مرد کے سامنے مرد نہیں ہے بلکہ عورت ہے، تو جواب یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کا حکم ایک ہوتا ہے نا۔ اور ابن رشید نے یہ ذکر کیا کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مصلی کے آگے اگر عورت ہو اور اس کے جانب قبلہ میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تو یہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کے سامنے مرد ہو۔ حالانکہ جب مرد کے سامنے حالت نماز میں عورت کا آنا مضر نہیں ہے، تو اور مرد کے سامنے اگر مرد ہو تو یہ بدرجہ اولا مضر نہیں ہوگا جب کہ اس کا دل نہ بٹے۔ چلیے، وعن العامش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ نحوہ، حضرت امام عامش نے ابراہیم نخعی سے روایت کی، انہوں نے اسود ابن یزید نخعی سے،
انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان کی روایت ابھی 2 بابوں کے بعد آتی ہے اسی کے مثل. ہاں، اور وہیں پر اس حدیث کی مکمل تشریح آئے گی کہ کتا یا عورت یا گدھا گزر جائے تو نماز قطع ہوتی ہے کہ نہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے، یہ تشریح ابھی آتی ہے. باب الصلاۃ خلف النائم، یہ باب اس بارے میں کہ سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا یعنی یہ جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ہشام قال حدثنی ابی عن عائشہ. عائشہ ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے، وَأَنَا رَاقِدَةٌ، اور میں سوتی ہوتی، معترضۃ علی فراشہ، سرکار کے بستر پر عرض میں لیٹی ہوتی. فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ، جب سرکار وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ایقظنی، حضور مجھے بیدار کر دیتے. فَأَوْتَرْتُ، تو میں وطر پڑھتی. اب رہا یہ معاملہ کہ باب یہ ہے کہ باب الصلاۃ خلف النائم، اور حدیث میں خلف النائم نہیں ہے، خلف النائمہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ مرد عورت احکام شرعیہ میں یکساں ہیں جب تک کہ کوئی دلیل خصوص قائم نہ ہو. اور یا اس وجہ سے بھی کہ جب نائمہ کے پیچھے نماز، نائمہ سوتی ہو اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے تو نائم کے پیچھے بدرجہ اولا ہوگی. اور یا نائم سے مراد ہے الشخص النائم، الصلاۃ خلف الشخص النائم، ذکرا کان او انثی، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ہے نا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ سونے والے کے پیچھے نماز جائز ہے نا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طاعت کے لیے سونے والے کو بیدار کرنا مستحب ہے. اور یہ بھی کہ وطر سونے کے بعد پڑھے جائیں، لیکن میں پہلے بتا چکا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو سونے سے بیدار ہونے پر یقین ہو، یا کسی کو بیدار کرنے پر جو ہے وہ مسلط کر دے، مقرر کر دے. باب تطوع خلف المرأة، یہ باب اس بارے میں کہ نفل نماز پڑھنا عورت کے پیچھے. عورت کے پیچھے پڑھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت امام ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت سوئی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے نمازی نماز پڑھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ ورجلاه فی قبلتہ. فرماتی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سوتی رہتی، ورجلایا فی قبلتی، اور میرے پیر حضور کے اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کی سمت میں ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جانے لگتے غمزنی تو مجھے اشارہ کر دیتی. فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے پیر سمیٹ لیتی. فیضا قامہ بسطتہما، اور جب سرکار اٹھتے تو میں ان دونوں پیروں کو پھیلا لیتی.
عائشہ فرماتی ہیں والبیت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کہ گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یعنی یہ بتا دیا کہ سرکار کے اشارہ کرنے کی نوبت اس لیے آتی تھی کہ چونکہ ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. اب رہا یہ معاملہ کہ باب تو یہ ہے کہ نفل نماز عورت کے پیچھے، یعنی عورت سامنے لیٹی ہو اور نفل نماز پڑھے. اور یہاں پر ذکر جو ہے کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ ورجلای فی قبلتی فاذا سجد غمزنی، تو اس میں نفل کی قید نہیں ہے بلکہ مطلقاً نماز کا ذکر ہے. تو نماز تو فرض کو بھی عام ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ فرائض مسجد میں ادا فرماتے اور بالجماعت ادا فرماتے، ہے نا. اچھا، باب یہ ہے کہ نفل نماز عورت کے پشت کی طرف خلف المرأہ، خلف المرأة سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی پشت نمازی کی طرف ہو. اور یہاں پر تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ لیٹی رہتی تھیں لیکن ان کی پشت نبی کریم کی طرف تھی، یہ تو ثابت نہیں ہوتا. تو جواب یہ ہے کہ چونکہ سنت سونے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. اور عائشہ صدیقہ کے حال سے بھی غالب یہی ہے کہ آپ سنت کے مطابق لیٹتی تھیں، یعنی آپ کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا تھا. تو لا محالہ پیٹھ حال سرکار کی طرف ہوگی جب کہ سرکار نماز پڑھیں گے. یہ جب ہے کہ جب کہ یہ مان لیں کہ حدیث کا ہاں کہ خلف المرأة کا تقاضا یہ ہے کہ پشت عورت کی طرف ہو، ورنہ یہ ہے کہ عورت سوئی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اتنا مقصد ہے. چلیے، بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ سونے والی عورت کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز ہے. پیچھے مطلب سمجھ گئے کہ عورت سامنے لیٹی ہو اور اس کے سامنے پیچھے کوئی انسان نماز پڑھے. باب من قال لا يقطع الصلاة الشيء، یہ باب اس بارے میں کہ غیر مصلی کا کوئی فعل نماز کو قطع نہیں کرتا ہے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشہ. یہاں پر راوی عائشہ صدیقہ کے اسود ہیں. طویل سند کے بعد قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشہ. یہاں پر عائشہ کے راوی مسروق ہیں. مسروق کہتے ہیں کہ ذکر عندها ما يقطع الصلاة، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ذکر کیا گیا ان چیزوں کا جو نمازوں کو قطع کریں. وہ کیا؟ کتا، گدھا اور عورت. فقال شبہتمونا بالحمر والکلاب، تم نے ہمیں تشبیہ دے دی گدھوں سے اور کتوں سے. واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، واللہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا. وانی علی السریر، اور میں تخت پر سرکار کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی. فتبدو لی الحاجت، مجھے کوئی حاجت ہوتی. فاکرہ ان اجلس، تو فاوذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہ ناپسند کرتی کہ میں بیٹھ کر سرکار کو کوئی تکلیف پہنچاؤں. فان صلو من عند رجلیہ، تو میں سرکار کے پیروں کے قدم مبارک کے پاس سے سرک جاتی. اس حدیث کی مطابقت ترجمے سے اس طور پر ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
جو ان کے پاس یہ ذکر کیا کہ کتا، گدھا اور عورت نماز کو قطع کر دیتے ہیں، ان کا رد اس سے کیا کہ وہ تخت پر ہوتی تھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھیں، سرکار نے اس کو اپنی نماز کے لیے قاطع نہ بتایا۔ تو یہ حالت تو گزرنے سے بھی زیادہ قوی ہے، اور جب اس سے نماز قطع نہیں ہوتی کہ کوئی عورت نمازی کے آگے لیٹی رہے، جب اس سے قطع نہیں ہوتی تو گزرنے سے بدرج اولا نماز قطع نہیں ہوگی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری کی روایت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اذا کان احدکم یصلی فلا یدعن احدا یمر بین یدیہ ولیدرأ ما استطاع فإن ابى فلیقاتلہ فإنما هو شیطان۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گزرنے والے کی سرکار نے مذمت تو فرمائی کہ وہ شیطان ہے، لیکن اس گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار نہیں دیا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا شبہتمونا بالحمر والکلاب، اور بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے لقد جعلتمونا کلابا، اور ایک روایت میں یہ ہے مسلم شریف کی کہ عدلتمونا بالکلاب والحمر، اور ایک روایت میں لقد شبہتمونا بالحمیر والکلاب، اور طحاوی کی روایت میں ہے لقد عدلتمونا بالکلاب والحمیر۔ حضرت امام طحاوی نے اس حدیث کو 7 طرق سے روایت کیا ہے نا۔ اب امام طحاوی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ کسی انسان کا نمازی کے سامنے سے گزر جانا قاطع صلاۃ نہیں ہے نا۔ دلیل حضرت میمونہ کی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت میمونہ اور ام سلمہ نے کہا کہ سرکار، میں سرکار کے بستر پر لیٹی رہتی تھی اور حضور نماز پڑھتے تھے۔ تو اب اور میمونہ کی روایت یہ ہے کہ بے شک میرا بستر نبی کریم کی نماز پڑھنے کے ٹھیک سامنے تھا، کبھی سرکار کا کپڑے مبارک میرے حالت نماز میں مجھ سے لگ جاتا۔ اور ابو داود میں یہ ہے حضرت میمونہ کی روایت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا حذاؤہ وانا حائض وربما اصابنی صومہ اذا سجد وکان یصلی علی الخمرہ۔ اب یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی انسان کا گزر قاطع صلاۃ نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً کسی کا بھی گزرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کتا ہو گدھا ہو، نماز کو قطع نہیں کرتا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سالم نے روایت کی کہ عبداللہ ابن عمر سے معلوم کیا گیا کہ عبداللہ ابن عیاش ابن ربیعہ یہ کہتے ہیں یقطع الصلاۃ الکلب والحمار، فقال ابن عمر لا يقطع صلاۃ المسلم شیء، لا يقطع صلاۃ المسلم شیء۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاطع صلاۃ کوئی بھی شے نہیں ہے، نہ انسان، نہ گدھا اور نہ ہی کتا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول لا يقطع صلاۃ المسلم شیء، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو روایت تھی کہ نماز کے لیے قاطع کتا اور گدھا
اور عورت ہے تو وہ منسوخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ اور عدم قطع پر دلیل یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو کہ حدیث قطع کے راویوں میں سے ایک ہیں، ان سے مروی ہے کہ آپ نے اس گزرنے کو کتے وغیرہ کے کراہت پر محمول کیا ہے۔ وہ یہ کہ اکرمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے معلوم کیا گیا اتقطع الصلاۃ المرأۃ والکلب والحمار، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا فما یقطع ھذا ولکن یکرہ۔ اور امام طحاوی نے فرمایا کہ بہت سارے صحابہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کے گزرنے کو قاطع صلاۃ نہیں فرمایا ہے۔ وہ اسناد صحیح کے ساتھ حضرت سعید ابن مسیب کی روایت ہے کہ ان علی و عثمان قالا لا یقطع صلاۃ المسلم شیء وادرؤوا ما استطعتم۔ اور حضرت کعب ابن عبداللہ نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے روایت کی، حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے تھے لا یقطع الصلاۃ شیء، اور حضرت علی کی روایت ہے لا یقطع الصلاۃ شیء الا الحدث۔ اب رہا یہ کہ پھر یہ جو قاطع صلاۃ کی روایت ہے انہوں نے یہ کہاں سے کی؟ تو حضرت امام عینی نے فرمایا یا تو ان کے اجتہاد سے ہے، انہوں نے خود اجتہاد کیا تھا، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا شبہتمونا، یہ نسبت تشبیہ کی ان کی طرف کی ہے، اور یا یہ کہ ان کے پاس نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ثابت تھا، اور یا ثابت تھا لیکن وہ منسوخ، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی خبر ان کی خبر پر راجح ہے۔ راجح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ صاحب واقعہ ہے، اور یا وہاں پر جو یہ ہے کہ نماز کو قطع کر دیتا ہے کتا اور گدھا، اس سے مراد قطع خشوع اور مواتات قلب اللسان فی التلاوہ ہے، قطع اصل صلاۃ نہیں ہے۔ اور یا ان کی حدیث عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے لیے ناسخ ہے نا، ایسی حضرت ابو سعید خدری کی کہ آپ نے فرمایا فلیدفع فلیقاتل، لیکن انقطاع نماز کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا اسحاق قال اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنی ابن اخی ابن شہاب انه سأل عما عن الصلاة یقطعها شیء، فرماتے ہیں حضرت امام زہری کے بھتیجے جن کا نام محمد بن عبداللہ بن مسلم ہے کہ انہوں نے اپنے چچا امام زہری سے نماز کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اسے کوئی چیز قطع کر دیتی ہے؟ تو فرمایا لا یقطعها شیء، اسے کوئی چیز قطع نہیں کرتی۔ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم قیام فرماتے، رات میں نماز پڑھتے، اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی رہتی، فیصلی علی فراش اہلی، علی یہ صلی کا ظرف ہے، اپنے گھر کے بستر پر نماز پڑھتے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت قاطع صلاۃ رجل نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز مرد کا عورت کی طرف رخ کر کے پڑھنا یہ جائز ہے، اور بعض نے یہ ناپسند کیا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غیر کے لیے مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کے ذریعے فتنے کا اندیشہ ہے، اور یہ کہ نماز کے خشوع اور خضوع میں اس سے فرق پڑ جائے، اور نبی کریم ان سب سے منزہ ہے۔ حالانکہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کہ گھروں میں چراغ نہیں تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات میں نماز پڑھنا مستحب ہے،
اور یہ بھی کہ اس سے ہی معلوم ہوا کہ بستر پر نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ باب من حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقی فی الصلاۃ، یہ باب اس بیان میں کہ کوئی انسان اپنی گودی میں چھوٹی بچی کو نماز میں اگر اٹھا لے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ اور بچی کا گودی میں اٹھانا یہ اس نمازی کے آگے سے گزرنے سے زیادہ سخت ہے، اور جب اٹھانا یہ نماز کے لیے مضر نہیں ہے تو عورت کا چلیے تو اب روایت ہے حضرت ابو قتادہ انصاری کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کانا یصلی، نماز پڑھتے، اور آپ زینب بنت رسول اللہ یعنی اپنی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، کہ جن امامہ کے والد کا نام ابو العاص ابن ربیعہ ابن عبد شمس ہے، یعنی ابو العاص حضرت زینب کے شوہر کا نام ہے، تو امامہ کے والد کا نام ابو العاص اور والدہ کا نام زینب بنت رسول اللہ۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ باب ہے حمل علی عنقی فی الصلاۃ، اور یہاں پر روایت میں ہے حامل الامامہ، اس میں تو عنق کا ذکر نہیں ہے، تو دوسری سند میں ہے حمل علی عنقہ، اور یہ امامہ حضرت زینب کی صاحبزادی ہیں، اور زینب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ نبی کریم کو پسند حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ ہے۔ نبی کریم کے ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وطن سے ہے، سوائے ابراہیم کے کہ وہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح بعثت سے پہلے کیا، جبکہ آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 45 سال کی تھی، تو ان کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے 2 صاحبزادے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے، اور 4 بچیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب ابو العاص کے نکاح میں تھیں، فاطمہ الزہرا مولا کائنات کے نکاح میں تھی، اور رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، ہے نا، اور حضرت زینب تو یہ 6 بچے سرکار کے، 4 بچیاں اور 2 بچے قاسم اور طاہر، بچیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور 6 ہو گئے، اور ایک ساتھ میں حضرت ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ سے پیدا تھے۔ سرکار نے زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا، ان سے پیدا ہوئے ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام امامہ۔ یہ وہی امامہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد ان سے نکاح کیا تھا، تو ان کے بطن سے محمد پیدا ہوئے تھے، سمجھ گئے۔ حضرت فاطمہ کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی تھی، اور یہ آپ کے شوہر ابو العاص بن ربی بن عبد شمس یہ ابو العاص انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ سے پہلے،
اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اور ابو العاص مکے کے مشہور اشخاص اور افراد میں تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی نے سرکار سے یہ گزارش کی تھی کہ اپنی بیٹی میری بیٹی زینب کا نکاح آپ ابو العاص سے کر دیں، اور یہ وحی سے پہلے کی بات ہے۔ ہاں، اور اس وقت مسلمات کا نکاح مشرکین کے ساتھ حرام نہیں تھا۔ یہ حرمت تو سن 6 ہجری میں ہوئی۔ ابو العاص مشرکین کے ساتھ تھے غزوہ بدر میں، اور یہ بھی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اور جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا تھا تو زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کے فدیے میں ایک اپنا ہار بھیجا تھا، اور وہ ہار تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زینب کو ان کے رخصتی کے وقت میں دیا تھا۔ تو جب سرکار نے وہ ہار دیکھا تو سرکار پر رقت طاری ہو گئی، اور سرکار نے کہا صحابہ کرام سے کہ اگر تم چاہو تو اپنے اس قیدی کو یوں ہی آزاد کر دو اور اس کا مال ان کو واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، فاطلقوہ وردوا علیہا الذی لہا۔ ہاں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ زینب کو مدینہ طیبہ بھیج دیں کہ وہ ہجرت کر کے آ جائے۔ تو ابو العاص نے ان کو ہجرت کر کے بھیج دیا، اور ابو العاص مکے میں اپنے کفری پر باقی رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مدینہ طیبہ ہی میں رہے۔ چلیے، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچی کو نماز میں اپنی گود میں اٹھانا یہ مفسد نماز نہیں ہے، لیکن جبکہ عمل قلیل ہو، کثیر نہ ہو۔ اگر عمل کثیر ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اور سرکار نے یہ اس لیے کیا تھا کہ گود میں اٹھایا تھا کہ تاکہ شرع کا بیان بالفعل ہو جائے، اور یا اس لیے کہ کوئی ان کی حفاظت کرنے والا وہاں پر نہیں تھا۔ اور یہ آج بھی اپنی بچی کو گود میں اٹھانا، اگر اس کی حاجت ہو، کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، تو اگر عمل کثیر نہ ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے، اور بلا حاجت یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے نماز ظہر یا نماز عصر میں حضرت امامہ بنت زینب کو اپنی گودی میں اٹھایا تھا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اب اور علامہ فاقیانی نے ایک بات اور کہی ہے کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امامہ کو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ عرب جو بچیوں کو ناپسند کرتے تھے، ہے نا، ان بچیوں کو ناپسند کرنا، اس کی مخالفت، اور یہ بچی کو گود میں اٹھا کر اہل عرب کو بچیوں سے محبت پیدا کرنا اور بچیوں سے محبت کے لگاؤ رکھنے پر ابھارنا تھا، اور ان کے بچیوں کو ناپسند کرنے کا جو عمل تھا اس کا عمل کے ذریعے رد کرنا تھا۔ اور بیان بالفعل کبھی اقویٰ ہوتا ہے قول سے۔ چلیے، اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ مساجد میں چھوٹے بچوں کا داخل کرنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ جو انسان کسی بچے کو گود میں اٹھائے اس کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم کی تواضع اور آپ کی شفقت چھوٹے بچوں پر بہت زیادہ تھی۔ باب اذا صلی الی فراش فی حائض، یہ باب اس بارے میں کہ جب کوئی انسان نماز پڑھے اس بستر کی طرف رخ کر کے کہ جس میں کہ حائضہ عورت لیٹی ہے تو مطلب اس کی نماز صحیح ہے۔ حضرت حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا حشیم عن الشیبانی عن عبد اللہ بن شداد ابن الحاد قال اخبرتنی خالتی میمونہ، کہ مجھ سے میری خالہ میمونہ نے بیان فرمایا کہ کانا فراشی خیال مصلی النبی، کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نماز کے ایک طرف ہوتا، اور کبھی آپ کا کپڑا میرے اوپر پڑ جاتا ہے نا، اور میں اپنے بستر پر موجود ہوتی تھی۔ یہ حدیث کی تشریح ابھی گزر گئی ہے۔ اور پھر اگلی حدیث دیکھو، حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد ابن زیاد قال حدثنا الشیبانی سلیمان حدثنا عبد اللہ بن شداد قال سمعت میمونہ تقول کان النبی، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے وانا الی جنبہ، اور میں سرکار کے پہلو میں ہوتی، فاذا سجد اصابنی ثوبہ وانا حائض۔ اگلا باب دیکھو، هل یغمز الرجل امرأته عند السجود لکی یسجد، کیا مرد اپنی بیوی کو اشارہ کرے سجدے کے وقت میں تاکہ سجدہ کر لے؟ تو مطلب یہ کہ ہاں یہ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک وہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی، بئس ما عدلتمونا بالکلاب والحمار لقد رأیتنی ورسول اللہ یصلی وانا مضطجعۃ بینہ وبین القبلہ فاذا اراد ان یسجد غمز رجلی فقبضتہما۔ اس کی تشریح بھی گزر گئی ہے۔ باب المرأتی تطرح عن المصلی شیئا من الاذى، یہ باب اس بارے میں کہ عورت نمازی سے کوئی تکلیف دے یا کوئی نجاست کو الگ کر دے، ہے نا، تو یہ حدیث تفصیل کے ساتھ گزر گئی ہے۔ جہاں باب یہ تھا باب اذا القی علی زار المصلی قذر او جیفۃ لم تمسد علیہ صلاتہ، یہ حدیث پاک پہلے تفصیل سے گزر گئی ہے۔ وہ حدیث یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی مجلسوں میں موجود تھے، اذ قال قائل منہم، ان میں سے قائل نے کہا، الا تنظرون الی ھذا المرائی، کہ اس ریاکار کو نہیں دیکھتے، نعوذ باللہ من ذلک، ایکم یقوم الی جذور آل فلاں، تم میں سے کون ہے جو آل فلاں کے ذبح شدہ اونٹ کے پاس جائے، فیعمد الی فرسها ودمها وسلالها، کہ اس کا کی لید، اس کا خون اور اس کی بچے دانی لے کر رکھے آئے، اور اس پر ان صاحب پر ڈال دے جب یہ سجدے میں جائے، ہے نا، اور رکھ دے ان کے شانے پر۔ تو ان میں سے شقی ترین آدمی کھڑا ہوا تھا۔ یہ حدیث پاک گزر گئی ہے۔ آخری حدیث ہے اس باب کی، ہے نا، اس کے راوی حدثنا احمد بن اسحاق السورماری قال حدثنی عبید اللہ ابن موسیٰ، ہے نا۔ اب یہ احمد ابن اسحاق سورماری، یہ سرمار بخارا کے بستیوں میں سے ایک بستی اس کی طرف منسوب ہے، اور یہ ہاں ان کا وصال 242 ہجری میں ہوا، اور یہ امام بخاری کے صغار شیوخ سے ہیں، اور امام بخاری کے یہ درسی
اور استاد شریک بھی ہیں کہ دونوں عبداللہ عبید اللہ ابن یوسف اور اس سے یہ روایت کرتے ہیں۔ چلیے یہ حدیث جو ہے کہ فم بعث اشقاہم، ان میں شقی ترین آدمی اٹھا۔ شقی ترین آدمی کون تھا؟ تو وہاں عقبہ ابن ابی معیط ہے نا۔ اور یہ جو ہے اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بعمر ابن ہشام، تو یہ عمر ابن ہشام ابو جہل ہے لعنت اللہ علیہ۔ اور عمارہ ابن ولید، یہ وہ 7ویں آدمی ہیں جو راوی نے وہاں پر ذکر نہیں کیے تھے، اور یہ سب دنیا ہی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی دنیا ہی کے اندر رسوا ہوئے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے بعید تر ہے نا۔ چلیے یہ حدیث آپ لمبی والی دیکھ لینا، اس کے راوی احمد ابن اسحاق ہے اور اس کی تفسیر مکمل گزر چکی ہے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔